جب 19 رمضان حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں اذان دے رہے تھے تو اس ٹائم پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ جرند پرند جنات چیخنے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی علیہ السلام کی اذان سن لو۔ حضرت علی علیہ السلام اذان دے کر مصلی عبادت پہ آ گئے۔ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم اس ٹائم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار لے کر حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پہ دے مارتا ہے۔ بس اس ٹائم مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی اور آپ کو چاہنے والے اپنے سروں کو پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پہ آ لگا۔ اس ٹائم آپ کو چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے آپ کے سر مبارک پہ وار کیا، اور کچھ آپ کو چاہنے والوں نے آپ کے چہرے اور داڑھی سے خون صاف کیا۔ اتنے میں امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے حسن بیٹا، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ ایسے میں امام حسن علیہ السلام نے نماز ادا کرائی اور پیچھے تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک پہ وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے امام کے سامنے لایا گیا۔ آپ کو چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے آپ کے لیے لے آئے۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں کو کہنے لگے، اس شربت کی مجھے نہیں، میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے میرے اوپر ایک وار کیا ہے، اس کے اوپر بھی ایک وار کرنا، اور اگر یہ اس ایک وار سے زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھنا اگر یہ اس ایک وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے۔ آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر آپ کے چاہنے والوں کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ نم ہو گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، اے عباس، مجھے اپنے گھر لے کے چلو۔ جیسے ہی اپنے بیٹوں کے سہارے کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تب فرماتے ہیں، عباس، سب میرے چاہنے والوں کو کہہ دو کہ سب اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں۔ تبھی آپ کو ایک چاہنے والا کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، یہ سب آپ کو چاہنے والے ہیں، یہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جائیں گے؟ تبھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے گھر میں میری ضرب کی خبر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کا آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تبھی تمام چاہنے والے وہیں رک گئے۔ جیسے ہی امام گھر میں تشریف لاتے ہیں سب بیبیاں روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد بلند کرتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے علی، میری امت تمہیں مسجد میں رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہوئے ضرب مارے گی، اور مجھے یہ فرمایا تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور فرمایا یہ وقت تمہارے صبر کا ہوگا۔ امام علی علیہ السلام کو بستر پہ لٹایا گیا، اور جیسے ہی طبیب کو لایا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، وہ طبیب چیخ کے رونے لگا اور فرماتا ہے کہ وہ جو ضرب لگی ہے وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی زہر پورے جسم میں پھیل چکی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے میں عام ہوئی، کوفے کے تمام یتیم بچے اپنا اپنا دودھ لے کر امام حسن کے دروازے پر آ کے کہتے ہیں، بواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، ہم دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر عبادت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا اور 20 رمضان کی رات آئی، اس وقت امام علی فرماتے ہیں، اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے فرشتے اور جنات مجھے ملنے آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ، میرے تمام چاہنے والوں کو جا کر کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کو چاہنے والے جیسے ہی قطار بنا کے آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوئے،
آپ کے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ بالکل ہی زرد ہو چکا ہے۔ سب امام کو دیکھ کر چیخ چیخ کے رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو گے پھر تم پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیا ہوتا۔ آپ کے کچھ چاہنے والوں نے آپ سے کچھ سوال کیے، کچھ جواب لیے، اور کچھ نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی۔ جیسے ہی آپ کی زیارت کر کے آپ کے چاہنے والے گئے، تب امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن بیٹا، میرے تمام خاندان والوں کو میرے حجرے میں لے کے آؤ۔ جیسے ہی تمام خاندان کے افراد آئے، تب امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ابن علی ہے۔ جو حسن آپ سے کہے اسے ماننا۔ اور حسن کو کہنے لگے، اپنی زبان اور کردار سے امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کی صلح حبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی سے دور نہ ہونا، اور اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تو اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا، حسن، حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا، اور اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں، اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھے بنائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کی روزہ اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کو خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے رہے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں، اور فرمانے لگے، قرآن کو سمجھنے اور اس میں عمل کرنے میں ذرا سی دیر بھی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تمہارے اوپر حکم کرنے لگیں، اور فرمانے لگے، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں، نہ کسی کا مال غصب کرو، اور نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، اگر تم فریاد بھی کرو گے تو تمہاری آواز سننے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بحرمتی مت کرنا، اس کے جسم کے ٹکڑے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، زمین پر سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ کوئی انسان مرے ہوئے انسان کے اعضاء کاٹتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے کرتا ہے، اور فرمانے لگے، اے حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اونٹنی پہ رکھ دینا، جہاں پر وہ اونٹنی رکے گی، اور وہاں پر میری قبر پہلے سے بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا کہ دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کو کھود کر میرے جسم کی بحرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کر فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیرے آتے وقت ہی دے دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے تجھے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو، تیرے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اے حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو اور تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے کوفہ اور شام پھرایا جائے گا۔ اے حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرتے رہنا، اور جب وقت آخر آئے اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نصیحت کرنا
کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، قدم قدم پہ گواہی دیتے رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ ان کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ، اور سارا خاندان چیخ چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہ کیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا اور آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اٹھنی ظاہر ہوئی اور جنازے کو اس کے اوپر رکھا، اور وہ اٹھنی کوفے کے باہر چلتی رہی اور ایک ویران جگہ پر جا رکی۔ جیسے ہی وہاں پر دیکھا ایک چمکدار پتھر تھا، جیسے ہی حسن و حسین نے اس کو اٹھایا، اس پتھر کے نیچے پہلے سے قبر بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نوح نجیب اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت کے اوپر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر قرار پر، علی ابن ابی طالب پر، علی ابن ابی طالب پر۔